السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ رضا بخاری اب جائشہ سے بالکل بات نہیں کر رہا تھا، نہ وہ آفس میں اس سے بات کر رہا تھا نہ گھر میں، اور وہ بالکل اس سے تعلق بنا ہوا تھا۔ جائشہ نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ ابھی بے حد غصے میں ہے۔ جب اس کا غصہ اترے گا تو پھر وہ اس سے بات کرے گی۔ مس فوزیہ، کیا آپ نے اپنے پروگرام میں اتنی ولگیرٹی کیوں دکھائی؟ فوزیہ کے پروگرام میں ایک جانی مانی ماڈل آئی تھی جس کے کپڑے نہایت ہی نامناسب تھے۔ جب پروگرام چلا تو جائشہ یہ سب دیکھ کر بہت غصے میں آئی تھی۔ مس جائشہ، آپ کو پتہ نہیں یہ چیزیں تو اب بالکل عام ہو گئی ہیں۔ اگر ہم سب نہیں کریں گے تو ہمارے پروگرام کی ریٹنگ کیسے اوپر جائے گی؟ اس نے ایک رٹی رٹائی دلیل دی۔ ایک لڑکی ہو کر آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کیا لڑکیوں کو بے لباس کر کے اپنے پروگرام کی پروموشن کرنا چاہتی ہیں؟ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ جائشہ تو پھٹ پڑی تھی۔ میں تو ایسے ہی پروگرام کروں گی کیونکہ مجھے اپنے پروگرام کی ریٹنگ دوسرے پروگرام سے زیادہ چاہیے۔ اس نے ہٹ دھرمی سے کہا تو جائشہ کا دل کیا کہ اس کو ایک تھپڑ جڑ دے۔ جب انسان اپنے اندر کی غیرت ختم کر دے تو اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے چینل میں ایسی بے حیائی بالکل بھی نہیں چاہیے۔ جہاں تک ریٹنگ کی بات کر رہی ہو، میرے پروگرامز کی تم ریٹنگ چیک کر سکتی ہو اور میرا لباس بھی چیک کر سکتی ہو۔ جائشہ نے اسے ایک ٹھوس دلیل دی۔ بعض لوگ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں، یہ منافقت میں نہیں کر سکتی۔ وہ بڑے تنزیہ آمیز انداز میں بولی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ اس بات نے تو جائشہ کا دماغ ہی گھما ڈالا تھا۔ صاف اور سیدھے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب کہتے ہیں آپ نے رضا بخاری کو پھنسا کر شادی کی ہے۔ اب وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ مس فوزیہ، میں آپ کو ابھی فائر کرتی ہوں۔ میں آپ جیسی گھٹیا لڑکی کو اپنے چینل میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ جائشہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ایک چینل چھوڑ مجھے 10 چینل والے جاب دینے کو تیار ہیں۔ مجھے بھی یہاں پر مزید کام نہیں کرنا۔ وہ نخوت سے کہہ کر جائشہ کے کیبن سے باہر نکلی اور رضا بخاری کو اپنی مظلومیت کے قصے سنانے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد رضا نے اسے اپنے کیبن میں طلب کیا تو وہ 2 دن بعد اس کے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ جائشہ، فوزیہ کو کیوں نکالا؟ رضا بخاری نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، میری مرضی، میں اس چینل کی مالکن ہوں۔ رضا بخاری صاحب، اگر اس کو نکالا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ ہی ہوگی۔ جائشہ کو پہلے ہی تب چڑھی ہوئی تھی۔ رضا بخاری کے سوال نے تو اس کا دماغ ہی گھما ڈالا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ رضا بخاری نے اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے اور میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور رضا بخاری کتنی ہی دیر تک حیران بیٹھا رہا۔ یہ شاید گھر کی فرسٹریشن ورکرز پر نکال رہی ہے۔ اس کا رویہ دیکھ کر وہ یہ سب سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آج پتہ نہیں کس سیاستدان کی باری ہے کیونکہ آج محترمہ کا موڈ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ رضا بخاری یہ سب سوچتے ہوئے اس کے روم میں آیا تو وہ فائلز اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ رضا کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات زیادہ ہی پتھریلے ہو گئے تھے۔ پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اپنے گھر کی فرسٹریشن ادھر نکال رہی ہو؟ رضا دبے دبے غصے سے بولا، میں کیوں گھر کی فرسٹریشن نکالنے لگی؟ اس بات پر اس نے رضا کو غصے سے دیکھا تھا۔ لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ وہ اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا،
تو وہ اس کو دیکھنے لگ گئی۔ پتا ہے وہ مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کون؟ رضا نے سوالیہ انداز میں کہا۔ آپ کی چہیتی فوزیہ۔ اس کی بات نے تو رضا کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری چہیتی وہ کب سے ہونے لگی؟ چہیتی ہے تو مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں؟ کوئی ٹھوس وجہ ہی ہے تو اس لیے نکالا ہے نا؟ وہ اب ناگواری سے بولی۔ فضولیات ختم کرو اور یہ بتاؤ کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ رضا بخاری اب تنگ آ گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو پھنسا کر آپ کے ساتھ شادی کی ہے۔ وہ غصے سے بولی تو رضا کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کچھ حد تک تو ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ رضا صاحب، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ تو شادی کے بعد بھی مجھ سے نہیں پھنس سکے، تو شادی سے پہلے میں نے آپ کو کیا خاک پھنسانا ہے؟ یہ سب کہتے ہوئے لہجہ خود بخود دکھی ہو گیا تھا۔ رضا کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے کیبن میں سکارف اتار کر گلے میں ڈال لیتی تھی، کیونکہ کوئی بھی اس کے کیبن میں بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا سوائے رضا بخاری کے۔ ابھی وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھی۔ کالے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں چہرے پر آئی ہوئی تھیں اور دوسرے بال کیچر میں قید تھے۔ رضا کچھ دیر تک اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتا رہا۔ جائشہ کا اس کی طرف دھیان نہیں تھا، وہ اپنے آپ میں ہی الجھی بیٹھی تھی۔ رضا نے بے اختیار آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کس چیز کا دکھ ہو رہا ہے کہ تم ابھی تک مجھے پھنسا نہیں سکی؟ رضا بخاری کے ہاتھ کے لمس سے اس کا دل دیوانہ وار ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، یہ کہہ کر اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ پھر کسے پتا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا، جو ہر بات میں مجھے دھتکارتے رہتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ رضا بخاری نے بے اختیار اس کی آنکھوں سے نمی صاف کی۔ یہ سب میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا۔ کانٹوں والا رستہ تم نے اپنے لیے خود منتخب کیا ہے۔ وہ اس کے چہرے سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا۔ پھول اور کانٹے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کسی دن کوئی پھول بھی میری قسمت میں ضرور ہوگا، اور اس بات کا مجھے یقین ہے۔ وہ رضا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تم پتھر سے سر ٹکرا رہی ہو جس سے تمہارا اپنا آپ ہی زخمی ہوگا۔ رضا بخاری نے یہ کہہ کر اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ اگر محبت میں زخم نہ ملے تو وہ عشق کے درجے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے؟ وہ جو زخموں سے درد ملتا ہے وہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کون سا یک طرفہ محبت کی ہے جو اس درد کو سمجھیں گے؟ اس کے ان الفاظ پر رضا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے انٹرکام پر بیل ہوئی اور ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے میر ارسلان کی آمد کے بارے میں بتایا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اپنا دوپٹہ درست کرنے لگ گئی۔ رضا میر ارسلان کی آمد کا سن کر چونکا تھا۔ میر ارسلان اس کے کیبن میں داخل ہوا تو رضا کو دیکھ کر اسے ہاتھ ملانے لگ گیا۔ گڈ ٹو سی یو مسٹر رضا بخاری۔ وہ ہاتھ ملا کر جائشہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر بھرپور نگاہوں سے جائشہ کے دلکش چہرے کا جائزہ لیا۔ اسے اس کی آنکھوں میں اداسی ہی نظر آئی۔ میر ارسلان کا جائشہ کو اس طرح دیکھنا رضا کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، کہو کیسے آنا ہوا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ اپنی شادی کا کارڈ دینے آیا تھا۔ پلیز رضا صاحب، آپ بھی میری شادی میں ضرور آئیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ وہ اب رضا بخاری کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اسبات میں سر ہلا کر جائشہ کے روم سے باہر نکل گیا۔ تمہارا ہسبینڈ بھی بڑا کھڑوس ٹائپ ہے، کیسے مجھے ناگواری سے دیکھ کر کمرے سے باہر گیا ہے؟ میر ارسلان اب غصے سے بولا تھا۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، وہ تو بالکل بھی ایسے نہیں ہے۔ جائشہ نے فوراً صفائی دی۔ تمہاری آنکھوں کی اداسی بتا رہی ہے کہ تم خوش نہیں ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولا۔ میر ارسلان،
کیا ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی میں ضرور آؤں گی، جائشہ خردرے لہجے میں بولی۔ لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی موڈ خراب ہے۔ اب اپنے ہسبینڈ کا غصہ مجھ پر تو مت نکالو۔ میر ارسلان نے نرمی سے دیکھتے ہوئے بولا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ تھوڑی سی شرمندہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ اگر تم نہ آئی تو تمہیں لینے کے لیے تمہارے گھر بھی پہنچ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رستے میں رضا سے ٹکراؤ ہوا۔ اپنی شادی پر آپ کا انتظار کروں گا، ضرور آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے باہر نکل گیا۔ آج میر ارسلان کی مائیوں تھی۔ عدن کے سب گھر والے جا رہے تھے۔ مستجاب نے پنک اور فروزی کنٹراسٹ کا عدن کی پسند کی خوبصورت فراک پہنا تھا۔ ہلکے سے میک اپ اور جویلری میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ عدن نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا صدقہ نکالا تھا۔ کہاں چھپاؤں تمہیں؟ جہاں پر میرے علاوہ تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ اس کی خوبصورت پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ اتنی تنگ نظری ٹھیک نہیں ہوتی۔ مستجاب اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، جو سفید شلوار قمیض کے اوپر خوبصورت سٹائلش سی واسکٹ پہنے ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ عدن نے اپنا فون آن کیا اور مستجاب کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا اور کتنی ہی اپنی اور اس کی تصویریں بنا ڈالی۔ چلیں؟ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ سب گھر والے چلے گئے تھے۔ وہ دونوں دادا سے مل کر ان کی دعائیں لے کر گاڑی میں آ بیٹھے۔ جب وہ شادی ہال پہنچے، مستجاب تو شادی کے انتظامات دے کر اپنی جگہ حیران کھڑی رہ گئی۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب آیا تھا۔ ڈیکوریشن آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ کئی لڑکیاں تو لباس مختصر تھا۔ وہ پاکستان میں یہ سب پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ مسز، ایسے کیا حیرانی سے دیکھ رہی ہو؟ یہاں پر جتنا پیسہ کسی کے پاس آئے گا اتنا ہی لباس مختصر ہو جائے گا۔ تو اس سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج کی طرف بڑھا، جہاں پر میر ارسلان دوستوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ اس نے عدن کو دیکھ کر اپنے دوستوں کو اپنے سے دور ہٹایا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا دوست اپنی بیوی کے بارے میں کتنا پوزیسیو ہے۔ لوگ نظروں ہی نظروں میں اس خوبصورت جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ ہو از دس ہینڈسم؟ میر ارسلان کے پاس اس کی کزن نے آ کر کہا۔ میرا دوست ہے، مجھ سے تو ملواؤ نا، سنبل ایک ادا سے بولی۔ تو میر ارسلان مسکرا دیا۔ یہاں پر تمہاری دال گلنے والی نہیں، میر ارسلان نے افسوس سے کہا۔ تم دیکھتے جاؤ میں کیسے اپنی دال گلواتی ہوں، وہ چیلنجنگ انداز میں بولی۔ کر لو کوشش، منہ کی کھانی پڑے گی، میر ارسلان طنزیہ انداز میں بولا۔ خوبصورت ریڈ کلر کا ہلکی سے کڑھائی والا سوٹ پہنے میک اپ کیے وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اپنے آپ کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ ڈالا۔ حنان بھی تیار ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ رضا کو کتنے ہی فون کر چکی تھی۔ رضا جب کمرے میں آیا تو اس کی سج دھج دیکھ کر ایک لمحے کو تو اپنی آنکھیں ہی چپکانا بھول گیا۔ کتنے فون کیے ہیں میں نے آپ کو؟ 2 دفعہ میر ارسلان کا فون آ چکا ہے۔ اب اس سے کیا کہوں کہ میرا شوہر مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتا؟ وہ غصے سے آتے ہی رضا بخاری پر چڑھ دوڑی تھی اور وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر واش روم کی طرف بڑھا، جہاں پر جائشہ نے پہلے ہی اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ سفید شلوار قمیض دیکھ کر رضا بخاری بڑی خوشی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر نکلا تو وہ اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ شاید اپنی تعریف سننا چاہ رہی تھی۔ رضا بخاری تولیے سے اپنے بال صاف کرتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولا۔ نگاہوں میں کچھ ایسا تاثر تھا کہ جائشہ نے بے اختیار نگاہیں جھکا لیں۔ اپنی تعریف سننا چاہ رہی ہو؟ رضا نرم لہجے میں بولا۔ تو کیا اس میں کچھ غلط ہے؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ نہیں، کچھ بھی غلط نہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میر ارسلان پہلے ہی تم پر دل ہارا ہوا ہے، یہ نہ ہو وہ اپنا دل پکڑ کر ہی بیٹھ جائے۔ رضا اسے ہلکے سے چھیڑتے ہوئے بولا تو اس نے ناگواری سے رضا کو دیکھا۔ کبھی نہ خوش کرنا مجھے،
بس میرا خون ہی جلاتے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی تو بے ساختہ رضا نے اس کے بازو کو پکڑ لیا، جس پر اس نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ حسین تیری آنکھیں، حسین تیرے آنسو، یہیں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ واہ! ایک لمحے کے لیے تو رضا بخاری اپنے جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ بے اختیار اس کے چہرے اپنی شہادت کی انگلی سے اوپر اٹھایا تو جائشہ نے نگاہ اٹھا کر رضا کو دیکھا، جس کی آنکھیں اینک کے بغیر بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ نرمی سے بولا تو جائشہ کا دل کیا کہہ دے کہ وہ صرف اسے چاہتی ہے، لیکن فطری حیا آڑے آ گئی۔ آج رضا کی آنکھوں میں پہلی دفعہ اسے کچھ الگ ہی رنگ نظر آ رہے تھے۔ جلدی سے تیار ہو جائیں، ہم پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکے ہیں، یہ کہہ کر اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ آج تو میرا فیورٹ کلر خود ہی نکال دیا، تھینکس، یہ کہہ کر قمیض پہننے لگ گیا اور اوپر خوبصورت بلیک کلر کی واسکٹ پہنی۔ جائشہ کی نظروں نے کئی دفعہ اس کے صدقے اتارے تھے، پھر اس نے جیل لگا کر بال سیٹ کیے، اپنا چشمہ پہنا اور اپنے اوپر پرفیوم سپرے کیا۔ جائشہ اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے دل میں اتار رہی تھی۔ اتنے میں حنان بھاگتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ پاپا، آپ ہمیشہ ہمیں لیٹ کروا دیتے ہیں، ہم کب سے تیار ہو کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حنان اس کی خبر لینے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، جس پر رضا بخاری ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے لگ رہا ہے آج میرا تم دونوں ماں بیٹے سے ڈانٹ کھانے کا دن ہے، یہ کہہ کر اس نے حنان کو اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ میرا بیٹا تو آج ہیرو لگ رہا ہے۔ حنان نے بھی آسمانی رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر چھوٹی سی واسکٹ پہنی تھی اور وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے بیٹے کو پیار کرنے لگ گیا۔ پاپا، ماما کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ان کو بھی کس کرے نا۔ حنان کی آج انوکھی فرمائش پر دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یار، خود کہہ رہے ہو پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں، چلو اب چلیں۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، وہ تو آپ نے دیر کی ہے، ہم تو کب سے آپ کا تیار ہو کر ویٹ کر رہے تھے۔ اب ماما کو کس کریں، آپ ماما سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ حنان بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ رضا بخاری بیٹے کو اٹھاتے ہوئے ہی جائشہ کے قریب آیا۔ چلو اب ہم دونوں کو کس کرو۔ رضا جائشہ کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے بولا تو اس کے اس خوبصورت لمس پر جائشہ کے اندر تک ایک اطمینان اترا تھا۔ حنان نے باری باری دونوں کو کس کی، پھر دونوں کو دیکھنے لگ گیا۔ پاپا، آپ پہلے والی ماما کو کتنا پیار کرتے تھے، ان کو بھی کرے نا۔ حنان نے یہ کہہ کر رضا کے زخموں کو کرید دیا تھا۔ ایک دم ہی رضا کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لینے لگا۔ ایک دم سے جائشہ کو اپنے بازوؤں کے حلقے سے آزاد کیا۔ اب آپ دونوں کی باری۔ حنان نے یہ کہا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے۔ پاپا چلے نا، اس نے رضا بخاری کو دیکھ کر ضدی انداز میں کہا۔ آج اس کو کوئی پٹی پڑھائی ہے کیا؟ رضا جائشہ کے کان کے پاس آ کر بولا تو اس نے بے ساختہ آنکھیں نکال کر رضا کو دیکھا۔ میں اسے اس طرح کی پٹیاں کیوں پڑھاؤں گی؟ میں اتنے چھوٹے بچے کا استعمال کروں گی؟ اتنی گھٹیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ منہ بنا کر غصے سے بولی تو رضا نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اپنے لب اس کے گال پر رکھ دیے۔ جائشہ کی دھڑکنوں نے سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ حیات سے پورا چہرہ لال ہو گیا تھا اور اس دلکش منظر کو رضا نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ ماما، اب آپ کی باری۔ حنان آج اچھا خاصا دونوں کو زچ کر رہا تھا۔ تم ادھر میرے پاس آؤ۔ جائشہ نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ رضا سے لپٹ گیا۔ پہلے میں نے جو کہا ہے وہ کریں، وہ عجیب ضدی انداز میں بولا تو جائشہ نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں آگے بڑھی۔ وہ لاکھ اس انسان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے سے ہچکچا رہی تھی، جبکہ رضا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے رضا کا ایک ہاتھ پکڑا
اور اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ چلو بس اب ٹھیک ہے نا، آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ رضا سے نظریں چراتے ہوئے کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ مما نے چیٹنگ کی ہے، وہ اب رضا سے مخاطب تھا۔ بیٹا، بڑوں کے ساتھ اتنی ضد نہیں کرتے۔ رضا نے اس نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب جائشہ اور رضا بخاری ہال میں پہنچے، میر ارسلان نے انہیں دور سے ہی دیکھ لیا تھا اور سٹیج سے اتر کر ان کی طرف بڑھا۔ میر ارسلان نے آف براؤن کلر کا کرتا اور ساتھ وائٹ کلر کی شلوار پہنی ہوئی تھی، جس میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جائشہ آنے کے لیے تھینک یو رضا صاحب۔ یہ چھوٹے رضا صاحب کا کیا حال ہے؟ یہ کہہ کر وہ حنان کو پیار کرنے لگ گیا، لیکن نگاہیں بھٹک بھٹک کر جائشہ کا جائزہ لے رہی تھی، جس پر رضا نے پہلو بدلا تھا۔ آئیے رضا صاحب، یہ کہہ کر وہ انہیں سٹیج کے سامنے ہی صوفے پر بٹھا کر خود سٹیج کی طرف چلا آیا۔ جائشہ نے عدن اور مستجاب کو اپنے ساتھ والے صوفے پر بیٹھے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کر ان سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ ڈاکٹر مستجاب، کیسی ہیں آپ؟ وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر مستجاب کے گلے لگ گئی۔ مستجاب بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ وہ عدن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں مس جائشہ؟ عدن نارمل لہجے میں بولا۔ اس رنگ و بو کے سیلاب میں جائشہ سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ اوڑے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ عدن کے دل میں اس کے لیے بے ساختہ احترام کا جذبہ ابھرا تھا۔ آئیے ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے، جائشہ نے پر اصرار انداز میں کہا تو عدن اور مستجاب اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ جائشہ نے عدن کو رضا سے ملوایا تو وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ مستجاب نے پیار سے حنان کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کتنے پیارے ہو؟ وہ اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ ہاں مجھے پتا ہے، میرے ماما پاپا کہتے ہیں کہ میں تو ہیرو ہوں۔ وہ گردن اکڑا کر بولا۔ آپ کے ماما پاپا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، مستجاب نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ ویسے ڈاکٹر صاحبہ، آج تو آپ دونوں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ عدن کو دیکھتے ہوئے دل سے بولی۔ تھینک یو مس جائشہ، اب تو یہ مس تو نہ بولیں ساتھ۔ جائشہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ نہ بولا کریں۔ مستجاب نے بھی اسی وقت بدلا اتارا تو دونوں ہنسنے لگ گئے۔ دور کھڑے ملک حسام کی نظر جائشہ پر گئی تو اس نے اپنے باپ کے پاس جا کر ایک ٹوکا مارا تھا۔ دیکھیں آپ کا بیٹا اور بہو کیسے ہماری بربادی کرنے والی لڑکی کے پاس بیٹھ کے گپے ہانک رہے ہیں۔ حسام غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا تو ملک دلاور کا بھی دھیان ادھر گیا۔ عدن رضا کہ کسی بات پر مسکرا رہا تھا، یہ دیکھ کر تو ملک دلاور کو تو آگ ہی لگ گئی۔ وہ غصے سے چلتا ہوا میر افتخار کے پاس گیا جو کہ مہمانوں میں گھرا کھڑا تھا۔ میری بات سنو، یہ کہتے ہوئے وہ اس کا بازو پکڑ کر ایک سائڈ پر لے آیا۔ اس لڑکی کو شادی پر کیوں بلایا میر افتخار؟ ملک دلاور اسے دیکھ کر غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا۔ یار آس پاس بھی دیکھ لیا کرو، جہاں تک اس لڑکی کو بلانے کی بات ہے، اس لڑکی نے ہی میرے بیٹے کو اس شادی کے لیے راضی کیا ہے اور میں اپنے بیٹے کو اپنا پابند نہیں بنا سکتا۔ اس نے وضاحت دی تو ملک دلاور نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے اور انہیں دیکھ کر اسے رہ رہ کر غصے سے ابال آ رہے تھے۔ میر افتخار کی بھی جائشہ پر نظر گئی تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا بیٹا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر ایسے گپے لگا رہا ہے جیسے برسوں پرانا دوست ہو، اور بہو کو بھی ذرا دیکھ لو، بات کرتے ہو میرے بیٹے کی۔ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لو ملک۔ میر افتخار نے بھی اسے دیکھتے ہوئے بدلہ اتارا تھا، جس پر ملک دلاور پیچو تاپ کھاتا رہ گیا تھا۔ رخسار مستجاب کی طرف جانے لگی تو راستہ بیگم نے اسے سختی سے روک دیا۔ وہ چپ کر کے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میڈیا والے بھی آئے ہوئے تھے جن کو بڑی سختی سے کنٹرول کیا گیا تھا۔ روحی کو جب میرون اور گولڈن کمبینیشن کے لہنگے کے ساتھ کرتی میں لا کر میر ارسلان کے پہلو میں بٹھایا گیا
تو ینگ پارٹی کی ہوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ روحی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے سفید پھولوں کا زیور پہنا ہوا تھا۔ میر اور سلان نے جائشہ پر ایک حسرت بھری نظر ڈالی تو روحی نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا۔ ارسلان، کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو اس نے ایک اچٹتی نظر روحی پر ڈالی۔ اچھی اچھی لگ رہی ہو۔ لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ ناراض کیوں ہو؟ روحی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اپنی منمانی کر لی نا، تو اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی بھی سخت بات نہیں کہنا چاہتا۔ میر اور سلان یہ کہہ کر اپنے کسی دوست کو دیکھ کر مسکرانے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا سرو ہو گیا تو ہال میں ینگ پارٹی نے وہ ہنگامہ مچایا کہ مستجاب اور جائشہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگ گئیں۔ میر اور سلان عدن کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر لے گیا اور اسے کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ڈانس میں سب کا ساتھ دے، لیکن عدن تو نہ کر رہا تھا۔ رضا بخاری کو ایک ضروری کال آ گئی تو وہ فون سنتے سنتے ہال سے باہر نکل گیا۔ یار، آج تمہاری یار کی شادی ہے، تھوڑا سا ہو جائے۔ ارسلان کے اتنا اصرار کرنے پر عدن بھی ان کا تھوڑا سا ساتھ دینے لگ گیا۔ اتنے میں سنبل عدن کے بالکل قریب آ کر ڈانس کرنے لگ گئی۔ کیسے ہو ہینڈسم؟ وہ اسے دیکھ کر بڑے پیار سے بولی۔ عدن کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ وہ پھر اس کے سامنے آ گئی۔ مستجاب جو جائشہ سے باتوں میں مگن تھی، جائشہ نے اسے عدن کی طرف متوجہ کیا تو وہاں کے مناظر دیکھ کر مستجاب کے چہرے پر بھی ناگوار تاثرات ابھرے۔ عدن جو دور سے ہی اسے دیکھ رہا تھا ایک دم مسکرا گیا، اور اس مسکراہٹ کو دیکھ کر سنبل تو پاگل ہی ہو گئی تھی۔ اپنے ہینڈسم کا دھیان رکھا کرو، جائشہ اس کے کان کے قریب آ کر بولی۔ اتنے میں رضا فون سن کر باہر سے آ گیا۔ جائشہ، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ آ جانا۔ حنان کدھر ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے حنان کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ آپ کے حنان صاحب سٹیج پر ڈانس کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جائشہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ تو رضا کا دھیان ادھر گیا تو حنان صاحب میر ارسلان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہی ڈانس کر رہا تھا۔ ایک مسکراہٹ رضا کے لبوں کو چھو گئی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، ڈرائیور کے ساتھ آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ ہال سے باہر نکل گیا۔ جائشہ کو وہ کچھ پریشان لگا۔ مستجاب مسلسل عدن کو گھورنے میں مصروف تھی۔ سنبل بار بار اس سے چپک رہی تھی۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ سٹیج کی طرف بڑھی، جا کر عدن کا بازو پکڑ لیا۔ ایکسکیوز می، تم ذرا میرے ساتھ چلو، وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولی اور ایک سخت قسم کی گھوری سنبل پر ڈالی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے میڈم؟ اس ہینڈسم کو ذرا میرے ساتھ بھی ڈانس کر لینے دو۔ سنبل ایک ادا سے بولی تو مستجاب نے اسے دانت کچکچا کر گھورا، جبکہ عدن بڑے آرام سے کھڑا مستجاب کے ایکسپریشنز کو انجوائے کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کچھ ماہ پہلے یہ لڑکی اسے کیسے شادی کرنے کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ یہ ہینڈسم میرا شوہر ہے اور مجھے پسند نہیں کہ لڑکے اس کے آس پاس بھی بھٹکیں، وہ سخت لہجے میں بولی تو میر ارسلان دونوں کے پاس کھڑے دیکھ کر ان کے پاس آیا اور ایک جتاتی ہوئی نظر اپنی کزن سنبل پر ڈالی۔ تمہیں پتا تھا یہ بیسٹ کپل ہیں؟ دونوں بہت محبت کرتے ہیں۔ محبت کہنا تو غلط ہوگا، بلکہ یہ دونوں آپس میں عشق کرتے ہیں۔ اور بھابھی تو عدن کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی، اتنی محبت کرتی ہیں میرے یار سے۔ میر ارسلان کی یہ فارم دیکھ کر عدن ایک لمحے کے لیے مسکرا کر رہ گیا، جبکہ مستجاب اپنی جگہ جابز ہونے لگی۔ یار بس کر، کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، وہ میر ارسلان کے کان کے پاس آ کر بولا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ڈیئر، ابھی دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اشارے سے میوزک بند کر دیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اٹینشن پلیز، کپل آف دی نائٹ از ہیئر۔ پھر میوزیشین کو کچھ اشارہ کیا تو عدن نے دانت پیس کر میر ارسلان کو غصے سے دیکھا، لیکن اسے کب پرواہ تھی۔ وہ عدن کے قریب آیا، اپنی بیوٹیفل کے ساتھ تھوڑا سا ہو جائے۔
وہ اس کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ پورے حال کی نگاہ کا مرکز اس وقت عدن اور مستجاب تھے۔ مستجاب سٹیج سے اترنے لگی، تب میر ارسلان نے آگے بڑھ کر مستجاب کا بازو پکڑ لیا اور عدن کے قریب لے آیا۔ راشدہ بیگم نے بڑے غصے سے اس جوڑی کو دیکھا تھا، جبکہ ملک دلاور بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ جائشہ نے ان مناظر کو بڑے دلچسپ طریقے سے دیکھا تھا۔ دھیمے سروں میں میوزک بجا گیا تو ہال میں ہر طرف فوٹنگ شروع ہو گئی۔ عدن نے ایک سخت قسم کی گھوری سے میر ارسلان کو نوازا تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے سر کو ایک سٹائل سے جنبش دی۔ مستجاب کو اس نے اپنی باہوں کے ہالے میں لیا اور 2-3 سٹیپ ڈانس کے لیے، جس پر پورے حال میں ہلڑ بازی مچ گئی تھی۔ عدن ایکسکیوز می کہتا ہوا مستجاب کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج سے اتر آیا تو ونس مور کی صدائیں آنے لگیں، لیکن عدن نے آ کر اپنی سیٹ سنبھال لی اور مستجاب کا بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سارے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز یہ خوبصورت جوڑی تھی۔ جائشہ دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جس پر عدن میر ارسلان کو دیکھ کر رہ گیا۔ جائشہ کے موبائل پر بیل ہوئی تو اس نے موبائل آن کیا تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن ایک دم بدلے تھے۔ واقعی خبر پریشان کن تھی۔ رضا بخاری کی گارمنٹس کی فیکٹری میں آگ لگی ہوئی تھی اور آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک دم سے اپنی جگہ سے جائشہ اٹھی کھڑی ہوئی۔ مستجاب نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کیا ہوا جائشہ؟ مجھے ابھی نکلنا ہوگا، یہ کہہ کر وہ حنان کو لینے کے لیے سٹیج کی طرف بڑھی، لیکن اس کا ڈرائیور تو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اکیلے کیسے جائے گی؟ وہ عدن کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ حنان کو لے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تو عدن اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا مس جائشہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس وقت کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ اس نے اس کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی، وہ عدن کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ کچھ سوچ کر اس کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس وقت اکیلی کیسے جائیں گی؟ میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر ادھر رکے، یہ کہہ کر وہ مستجاب کی طرف گیا۔ مستجاب، میں جائشہ کو گھر تک چھوڑنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ وہ مستجاب کو بتا کر آیا اور حنان کو جائشہ سے لے کر خود اٹھا لیا کیونکہ وہ سو رہا تھا۔ جائشہ نے ایک لمحے کے لیے اس مہربان کو دیکھا تھا، ایک دم ہی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ایک ہاتھ سے حنان کو اٹھائے، ایک ہاتھ سے اس نے گاڑی کا لاک کھولا اور سوئے ہوئے حنان کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھ گیا۔ جائشہ بھی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، وہ سامنے سڑک پر ہی دیکھتے ہوئے بولا۔ بخاری گارمنٹ فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی ہے، پتہ نہیں اب کتنا نقصان ہوتا ہے، وہ تھوڑی پریشانی سے بولی۔ کیسے لگی یہ آگ؟ عدن گاڑی موڑتے کاٹتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، یہ تو ابھی بعد میں پتہ چلے گا، یہ کہہ کر اس نے رضا بخاری کو فون ملایا جو اس نے کاٹ دیا، جس پر جائشہ غصے سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ کیا ہوا؟ فون نہیں اٹھا رہے رضا صاحب؟ عدن نے پوچھا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ میرے موبائل سے فون کر لیں، ہو سکتا ہے وہ اٹھا لیں، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، یہ کہہ کر اس نے اپنے موبائل کا لاک کھول کر جائشہ کو دیا۔ اس نے موبائل لے کر رضا کا نمبر ملایا جو تیسری ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ سر، جائشہ بات کر رہی ہوں، آپ نے میرا فون کیوں کاٹا؟ وہ تھوڑا غصے سے بولی، جبکہ اس کے سر کہنے پر عدن نے ایک لمحے کی چونک کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ جائشہ، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، اور یہ کس کے نمبر سے کال کر رہی ہو؟ ڈرائیور پہنچا؟ رضا بخاری نے جلدی جلدی میں پوچھا۔ میں عدن بھائی کے نمبر سے کال کر رہی ہوں، ڈرائیور کو مت بھیجیے، وہ مجھے گھر چھوڑنے آ رہے ہیں، جبکہ اس کے بھائی کہنے پر عدن ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ آگ کیسے لگی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی تو پتہ نہیں چل رہا، جب پتہ چلے گا تو میں تمہیں بتا دوں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں کال کرتا ہوں، یہ کہہ کر رضا نے فون بند کر دیا۔ گاڑی جب بخاری مینشن کے سامنے آ کر رکی تو چوکی دار نے دروازہ کھولا۔ عدن گاڑی گھر کے گیراج میں ہی لے گیا
اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ پچھلی سیٹ سے سوئے ہوئے حنان کو اٹھایا۔ میں لے جاتی ہوں اسے، آپ کا بہت بہت شکریہ، وہ عدن کو دیکھ کر متشکر لہجے میں بولی۔ بھائی بھی کہتی ہو اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہو، اٹس ناٹ فیئر جائشہ، چلو میں اس کو کمرے میں چھوڑ آتا ہوں، اس نے جائشہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ جائشہ نے گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آئی اور عدن بھی اس کی تقلید میں کمرے میں آیا اور سوئے ہوئے حنان کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دی تو جائشہ ایک دم سے اس کے سامنے آ گئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ نہیں جائشہ، کافی ٹائم ہو چکا ہے اور مستجاب میرا انتظار کر رہی ہوگی، تھینک یو۔ یہ کہتے ہوئے جائشہ کی آنکھوں میں ایک نمی سی آ گئی تھی۔ عدن نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اب تم شرمندہ کر رہی ہو، چلتا ہوں، یہ کہہ کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تو جائشہ بھاگ کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آج اپنا صدقہ ضرور اتار دینا۔ جائشہ اس کو حیران چھوڑتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور عدن اس کے ناقابل فہم رویے پر حیران ہوتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ رضا بخاری کی پوری فیکٹری تقریباً جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ تھوڑے دن پہلے ہی اس نے کروڑوں کا مال ڈلوایا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ آگ لگنے کی وجہ پتہ نہیں چل رہی تھی۔ اجاز ہمدانی بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ جشن نے ڈرائیور کے ساتھ ادھر جانے کی کوشش کی لیکن رضا نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ صبح کے تقریباً 4 بجے وہ گھر پہنچا تو جائشہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ رضا کو دیکھ کر قرآن پاک بند کر کے اس کو چوم کر شیلف پر رکھا۔ رضا کی ابتر حالت دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا تھا۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگی تو رضا نے اسے منع کر دیا۔ جائشہ، مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ تھوڑی دیر تک دعا کرنے کے بعد وہ اٹھ گیا اور اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ حنان کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جائشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیسے تسلی دے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جائشہ، کوئی بات نہیں ہے، ایسے نقصان ہوتے رہتے ہیں۔ رضا بخاری نے یہ کہہ کر اپنی آنکھیں موند لی تو وہ بیڈ کے دوسری سائڈ آ کر لیٹ گئی۔ رضا بخاری کا ایک ہاتھ جو اس نے حنان کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس نے اپنا ایک ہاتھ تسلی امیز انداز میں رضا کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس پر رضا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رضا کا دکھ کیسے کم کرے۔ عدن مستجاب کو لے کر اپنے فلیٹ میں ہی آ گیا تھا کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیڈ پر لیٹا تو کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ ویسے مسز، کیا مجھے دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھ کر جلن ہوتی ہے؟ وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولا۔ مجھے سونے دو عدن، سخت نیند آ رہی ہے، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف کروٹ لے گئی تھی۔ عدن تھوڑی دیر تک اس کی پیٹھ تو گھورتا رہا، پھر کھسک کر اس کے قریب ہوا اور ایک ہاتھ سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جب تک میری بات کا جواب نہیں دو گی، سونے نہیں دوں گا، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مستجاب کی دھڑکنیں اس کی قربت پر اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ اگر تم مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے، ہاں یہ سچ ہے، میں بھی تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اسے سچ بتانا ہی مناسب سمجھا۔ اچھا، کچھ ماہ پہلے تو مجھے شادی کے مشورے دیے جا رہے تھے، وہ سب کیا تھا؟ وہ بھی اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ اگر مجھے تنگ کرو گے نا تو میں دوسرے کمرے میں چلی جاؤں گی، مستجاب نے چڑ کر کہا۔ ابھی کہاں تنگ کر رہا ہوں تمہیں، اس کے کان کے پاس آ کر بولا۔ تو اور کیا کر رہے ہو؟ وہ چڑ کر بولی۔ ٹھیک ہے یار، سو جاؤ، لڑتی کیوں ہو؟
یہ کہہ کر وہ اس سے تھوڑا دور ہو کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ مستجاب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ ماں کو کیسے منائے گی، کیونکہ وہ اب ادن کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ادن کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آئی تو اس نے اس کی طرف رخ کیا۔ وہ دیر تک آنکھوں کے رس سے دل میں اتارتی رہی، کیونکہ ویسے تو وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ مستجاب بس بھی سوئی ہوئی تھی، جبکہ ادن تیار ہو کر اپنے آفس آ گیا تھا۔ اس کے موبائل پر بیل ہوئی تو اس نے نمبر دیکھے بغیر ہی کال اٹینڈ کر لی۔ دوسری طرف ملک دلاور تھا۔ تم جیسا بیٹا تو کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ملک دلاور غصے سے بولا۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اس کی پیشانی شکنوں سے بھر گئی تھی۔ جس لڑکی نے سر توڑ کوششیں کر کے مجھے نااہل کروایا، تم اسی کے پاس بیٹھ کر اس کے شوہر سے گپیں لگا رہے تھے، اور تو اور اس کے گھر تک بھی چھوڑ کر آئے تھے۔ تمہیں ذرا سا احساس نہیں ہے اس نے تمہارے باپ کا سیاسی کریئر ختم کر کے رکھ دیا ہے؟ ملک دلاور کرجدار آواز میں بولا۔ بابا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کی سیاست سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اور ایک اچھی لڑکی اور ایماندار لڑکی ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ اسے کورٹ میں جھوٹا ثابت کریں۔ آپ کو پتا ہے ادن حیدر نے کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ ادن نے بڑے تحمل سے کہا۔ کون سی دنیا میں رہتے ہو ادن؟ یہ پاکستان ہے، یہاں پر سب چلتا ہے۔ تقریباً سارے سیاست دان ہی ایسے ہوتے ہیں۔ ملک دلاور کا لہجہ اب دھیما ہو گیا تھا، لیکن ایک اصول پرست انسان کبھی بھی جھوٹ پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ پلیز بابا، میں بزی ہوں، پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور سامنے دیوار پر لگی LED پر دھیان دیا، جہاں پر رضا کے متعلق خبر چل رہی تھی۔ رضا بخاری کی ساری فیکٹری جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ ان کے 3 ملازم بھی جل گئے ہیں۔ رضا بخاری نے 3 گھروں والوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ نیوز کاسٹر ٹی وی پر خبر پڑ رہی تھی اور ادن یہ سن کر پریشان ہوا تھا۔ اس نے اپنا موبائل لیا اور کال لاگ میں رضا بخاری کا نمبر تو پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے رضا کو فون ملایا، جو دوسری بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا۔ بخاری صاحب، میں ادن بات کر رہا ہوں۔ ادن نارمل لہجے میں بولا۔ جی کہیے ادن صاحب، کیسے ہیں؟ رضا بخاری کا بھی لہجہ بالکل نارمل تھا۔ ٹی وی پر خبر دیکھ رہا ہوں، بہت افسوس ہوا۔ کچھ پتہ چلا یہ آگ کیسے لگی ہے؟ مجھے شک ہے ادن صاحب، یہ کسی کی شرارت ہے۔ چلے جو بھی ہے، کچھ دنوں میں بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ رضا کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ چلیں، اللہ کرے آپ ان لوگوں کو جلد از جلد سراغ لگا لیں جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ مالی نقصان تو ہوتے رہتے ہیں ادن صاحب، لیکن 3 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ میں ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ رضا بخاری کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ اللہ ان کے گھر والوں کو حوصلہ دے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں پھر کال کروں گی۔ یہ کہہ کر ادن نے فون بند کر دیا، پھر سوچنے لگ گیا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا، اس کے نمبر پر مستجاب کی کال آ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ ابھی ابھی اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، رضا کو فون کیا ہوا تھا، ان کی فیکٹری کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے۔ ادن اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے، مستجاب پر سوچ انداز میں بولی۔ دیکھتا ہوں، شادی پہ بھی جانا ہے۔ تم نے ناشتہ کیا؟ ابھی نہیں کیا، ابھی تو اٹھی ہوں، وہ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی جواب دیا۔ کافی ٹائم ہو چکا ہے، اٹھ کر ناشتہ کرو، میں ابھی بیزی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور مستجاب غصے سے فون کو گھورنے لگ گئی۔ جب میرا دل کرتا ہے بات کا، پھر بات نہیں کرتے محترم۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گئی، کیونکہ ناشتہ بھی تو کرنا تھا اور اسے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ جائشہ بہت پریشان تھی، کیونکہ رضا بخاری کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا،
لیکن ساتھ میں 3 قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی تھی۔ وہ آفس میں بھی ڈسٹرب رہی۔ دن 2 بجے رضا بخاری آفس میں داخل ہوا تو وہ اس کے پیچھے اس کے کیبن میں چلی آئی۔ سر، FIR کٹوائی؟ وہ رضا بخاری کو دیکھتے ہوئے پہلا سوال کر گئی۔ ہاں، FIR تو میں نے کٹوا دی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ رضا بخاری پر سوچ انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سر، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، آپ نے گھر میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ جائشہ یہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو رضا نے اسے پیچھے سے پکارا۔ جائشہ، میرا بالکل دل نہیں کرا، پلیز تم رہنے دو۔ وہ جائشہ کو دیکھ کر بولا تو وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد کھانا گرم کر کے لے آئی۔ اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا تو رضا بخاری نے اسے غصے سے دیکھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ کھانا لے آئی تھی۔ سر، آ جائیں، کھانا کھا لیں، مجھے بھی سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ رضا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے جب تمہیں بولا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا تو پھر کیوں مجبور کر رہی ہو؟ اب کہ وہ غصے سے بولا تو وہ کھانا اٹھا کر اس کے پاس پڑے ٹیبل پر لے آئی اور نوالا توڑ کر رضا کے منہ کے آگے کیا۔ تمہیں ایک دفعہ میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ڈھیٹوں کی طرح پیچھے پڑ جاتی ہو۔ اب کہ وہ غصے سے ہلکی سی آواز میں چلایا تو جائشہ کی خوبصورت آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے کھانا اٹھا کر دوسرے ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ رضا نے پیچھے سے پکارا۔ کیوں؟ کیا ابھی اور ڈانٹ باقی ہے جو میں ادھر بیٹھوں؟ وہ تڑک کر بولی۔ تمہیں تو بھوک لگی ہوئی تھی، تم تو کھا لو۔ اب اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ جب آپ نہیں کھائیں گے تو میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ وہ بلا جھجک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو رضا بخاری اپنی سیٹ سے اٹھ کر صوفے پر آ گیا اور اسے بھی اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ بغیر کسی بحث کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کھانا کھاؤ، میں بھی کھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر رضا نوالا توڑنے لگا تو اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور خود نوالا توڑ کر رضا کے منہ کے آگے کیا۔ اب کھانے تو لگا ہوں یار، یہ کیا بچپنا ہے؟ وہ تنگ آ کر بولا۔ پہلا نوالا آپ میرے ہاتھ سے کھائیں گے، یہ جو آپ نے مجھے ڈانٹا ہے نا، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نوالا رضا کے منہ میں ڈالا اور وہ خود بھی کھانا کھانے لگ گئی۔ بہت ضدی ہو تم، رضا بخاری کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ کوئی ضد ہی نہیں کی، وہ سو معنی میں بولی۔ اچھا، ابھی تم نے ضد نہیں کی، جب ضد کرو گی تو پتہ نہیں کیا کرو گی، رضا نے حیرانی سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ سر، میں کھانا کھا کر واحقین کے گھر جا رہی ہوں، ان سے کچھ بات چیت کرنی ہے، جائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک تو پچھلے دنوں نئی نئی شادی ہوئی ہے، ایک کے 4 بچے ہیں اور ایک بوڑھا آدمی تھا۔ جائشہ، مجھے اتنی تکلیف اپنے مالی نقصان کی نہیں ہوئی جتنی جانی نقصان کی ہوئی ہے، رضا دکھ سے بولا اور ساتھ ہی اس نے کھانا چھوڑ دیا۔ سر، کھانا تو پورا کھا لیں۔ جائشہ اس کے کھانا چھوڑنے پر پریشان ہوئی تھی۔ بس اب یار زبردستی مت کرو، ہمدانی آتا ہے تو اسے کہنا آفس کا کام سنبھال لے، میں رات دیر سے ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا کوٹ پہننے لگا۔ جائشہ نے کئی صورتیں پڑھ کر رضا بخاری پر پھونک ماری۔ سر، اللہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، وہ دنیا جہاں کا پیار اپنی آنکھوں میں سموتے ہوئے بولی۔ تھینک یو جائشہ۔ رضا بخاری اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا اور وہ کتنی ہی دیر تک رضا بخاری کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ مستجاب نے بھی جائشہ کو فون کر کے فیکٹری میں آگ لگنے والے واقعے کے متعلق بہت افسوس کیا تھا اور اس کو بولا تھا کہ وہ عدن کے ساتھ ان کے گھر آئے گی۔ مستجاب آج سارا دن بور ہوتی رہی۔ وہ 2-3 دفعہ عدن کو فون ملایا لیکن وہ تو بیزی تھا، اس لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے موبائل پر عدن کی کال آئی۔
میرے آنے تک شادی پر جانے کے لیے ریڈی رہنا، میں آدھے گھنٹے تک آفس سے نکل رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو وہ بے دلی سے اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ ریڈ کلر کی فل بلاؤز ساڑی اس نے عدن کی پسند سے لی تھی۔ اس نے پہلے ایک دو دفعہ ساڑی پہنی ہوئی تھی، اس لیے وہ سوچنے لگ گئی کہ اسے پہننی چاہیے یا نہیں۔ وہ شش و پنج میں تھی کہ اس نے عدن کو فون ملایا تو اس نے اٹینڈ نہیں کیا، تو اس نے اس کو ایک وائس میسج سینڈ کیا، بتاؤ میں ریڈ ساڑی پہن لوں؟ تھوڑی دیر وہ انتظار کرتی رہی کہ جواب نہ آیا تو وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ عدن جب گھر آیا تو وہ اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ عدن نے جب اسے دیکھا تو تھوڑی دیر تک تو کچھ بول ہی نہ سکا۔ یہ کیوں پہنی ہے؟ وہ اس سے قریب آتے ہوئے بولا تو اس نے بھی غصے سے منہ پھیلا لیا اور جا کر اپنا موبائل اس کو چیک کروایا۔ یہ دیکھو میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں، پھر وائس میسج بھی سینڈ کیا ہے، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی بزی ہو گئے ہو۔ وہ غصے سے موبائل آن کر کے بولی، جب میں بزی نہیں ہوتا تو میں تمہیں خود کال کر لیتا ہوں۔ اب وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، چینج کرو مستجاب۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں اتنی محنت لگا کر تیار ہوئی ہوں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو وہ کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ پھر مجھے کوئی الزام مت دینا۔ وہ اسے یہ دھمکی لگا کر واش روم کی طرف بڑھا تو وہ اس کی دھمکی کے بارے میں سوچ کر مسکرا گئی۔ بلیک کلر کے ڈنر سوٹ میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی اور عدن کا بھی جائزہ لیتی رہی۔ اس دوران اس نے مستجاب کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شیشے کے سامنے سے ہٹ کر وہ اس کی طرف بڑھا، چلیں؟ وہ اب اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سہن سہج کر چلتی اس کے قریب آ کر رکی۔ ناراض ہو گئے ہو؟ وہ اس کا کوٹ بلا وجہ ہی ٹھیک کرنے لگی۔ تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا، مجھے آج پتا چلا ہے کہ عدن حیدر بہت کمزور دل کا مالک ہے۔ وہ اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولی، میں کمزور دل کا مالک ہوں؟ واہ مستجاب، بہت نیک خیالات ہیں میرے بارے میں۔ چلو اب اپنی فضول باتیں ختم کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تو وہ وارڈروب کی طرف بڑھی اور شال نکال کر اپنے کندھوں پر اوڑھ لی، کیونکہ بدن کا غصہ بھی تو کم کرنا تھا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اسے دیکھ کر عدن کے دل کو تھوڑا سا اطمینان اترا تھا۔ عدن کے سب گھر والے پہلے ہی ادھر موجود تھے۔ اس شادی کو میڈیا بھی بڑی کوریج دے رہا تھا۔ مستجاب آج بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ میر ارسلان آج میرون کلر کی شیروانی میں بہت اچھا لگ رہا تھا، جبکہ روحی بھی ریڈ کلر کی سلیو لیس شارٹ کرتی اور لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ دونوں ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس شادی پر تقریباً سبھی وزیر اور بیوروکریٹس موجود تھے۔ شادی کیا تھی، پورا فیشن شو تھا جس میں لڑکیاں فیشن کے نام پر اپنے جسم کی نمائش کروا کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ میر ارسلان 2 دفعہ جائشہ کو فون کیا لیکن اس نے آنے سے معذرت کر لی، کیونکہ اس نے آج مرنے والوں کے لواحین کے پاس پروگرام کرنا تھا۔ میر ارسلان کو رضا کی فیکٹری میں آگ لگنے کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا تھا۔ مستجاب کو اچانک کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور چودھری مکرم اس کو گھور رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ عدن نے اسے نہیں دیکھا تھا، نہیں تو وہ اس کا کچھ چمڑ نکال دیتا، اور ادھر سے اٹھ کر رخسار کے پاس چلی آئی جہاں پر راشدہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ راشدہ نے اسے دیکھ کر ایک تیوری چڑھائی جبکہ رخسار اس سے باتیں کرنے لگ گئی۔ آج تمہارے دوست نہیں آئی اس لیے ہم یاد آ گئے؟ کل تو تم نے ہمیں دیکھا ہی نہیں، کتنی مطلبی لڑکی ہو۔ راشدہ بیگم اپنے اندر کا زہر نکالنا نہ بھولی۔ میں آپ کی وجہ سے نہیں آئی، میں صرف رخسار کی وجہ سے آئی ہوں۔ مستجاب کے بھی صبر کی حد یہیں تک تھی۔ تھوڑی دیر بعد عدن بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماں کا چہرہ مستجاب کا چہرہ دیکھا تو اسے پتا چل گیا کہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی ہے۔ آج ہم یاد آ گئے تمہیں عدن؟ میں تو بھول ہی گئی
تمہاری بیوی ادھر بیٹھی ہے اس لیے ادھر آ گئے، نہیں تو ہم تمہیں کہاں یاد ہوتے ہیں؟ راشدہ بیگم طنز کرتے ہوئے بولی تو عدن افسوس سے سر ہلانے لگ گیا۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے امی، پلیز یہاں پر ایسی باتیں نہ کریں۔ عدن کے لہجے میں ریکویسٹ تھی۔ ہاں، ماں تمہاری تو پوری چڑیل ہے نا۔ راشدہ بیگم تو فل لڑنے کے موڈ میں تھی۔ اس نے مستجاب کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اٹھایا اور دوسری جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ فل زن مرید ہے یہ تو، اس نے یہ کہا تو رخسار حسرت سے مستجاب کو لکھنے لگا، کیونکہ حسام اور راشدہ نے اس سے کافی دبایا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی امی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ عدن نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ امی کی طرف سے میں سوری کرتا ہوں، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ تمہیں پتا ہے مجھے آج ایک بات پتہ چلی ہے۔ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو مستجاب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا؟ مستجاب نے تجسس سے پوچھا۔ وہ یہ کہ اس پوری دنیا میں میری مستجاب سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ عدن حیدر کی آنکھوں میں جذبے بول رہے تھے اور مستجاب نے مسکرا کر نگاہیں جھکائیں۔ یار جھوٹ بول رہا تھا، تمہارا موڈ بھی تو ٹھیک کرنا تھا، عدن نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تو وہ بھی ساختہ اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ بےزتی کروانے پر تلی ہوئی تھی۔ پہلے ہی اپنی ماں کہتی ہے کہ میں زن مرید ہوں، اب تم نے ان کے کہنے پر مہر لگا دی۔ دیکھو تو ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ واقعی نے خون آج شام نظروں سے گھو رہی تھی، جس پر وہ دونوں ہنسنے لگے اور اس ہنسی کو کئی حسد بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ چودھری مکرم، جس کی نگاہ کا مرکز ہی مستجاب تھی، دور بیٹھا جام پر جام پی رہا تھا اور دل میں کئی منصوبہ بندیاں کر رہا تھا۔ جائشہ پروگرام کر کے واپس اسٹوڈیو آ گئی تھی۔ ابھی وہ آ کر کرسی پر ہی بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ انجان نمبر دیکھ کر وہ پہلے تو پریشان ہوئی۔ کیسی ہو جائشہ؟ سنا ہے بہت نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف سے کہکا لگاتے ہوئے کہا گیا تو جائشہ کا خون کھول اٹھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ میں نہیں، اس ملک کے زیادہ تر سیاستدان یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنا منہ بند رکھو، نہیں تو اس سے زیادہ نقصان اٹھاؤ گی۔ دوسری طرف دھمکی امیز انداز میں کہا گیا۔ بزدل، تم کون ہو؟ سامنے آؤ تو پھر میں تمہیں بتاؤں۔ وہ غصے سے بولی۔ ابھی سے پریشان ہو رہی ہو؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا اور جائشہ کا سر چکرانے لگ گیا۔ اس کو جس کا شک تھا وہی ہو رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے رضا کا فون ملایا اور آفس جلدی پہنچنے کا کہا۔ کیوں جائشہ، کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ رضا تشویش امیز انداز میں بولا۔ سر آپ آتے ہیں تو میں پھر بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد رضا بخاری آفس آ گیا تھا۔ جائشہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا جائشہ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ پریشانی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ مجھے کیا یہ اپنے چکر دکھانے کے لیے بلایا ہے؟ رضا بخاری جھنجھلا کر بولا تو وہ چلتی ہوئی رضا کے قریب آئی۔ سر، یہ جو آگ لگی ہے یہ کسی کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ مجھے ابھی کسی انجان نمبر سے فون آیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل رضا بخاری کو پکڑایا۔ رضا نے نمبر دے کر اس کو ڈائل کیا لیکن نمبر تو بند آ رہا تھا۔ یہ شاید کسی کارڈ سے فون کیا گیا تھا۔ چلو میں دیکھتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر تسلی امیز انداز میں بولا۔ گھر کیوں نہیں گئی؟ ابھی تک حنان انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ نمبر نوٹ کرتے ہوئے بولا۔ سر تھوڑی دیر تک چلی جاتی ہوں، ایک اور بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی تو رضا نے اس کی ہچکچاہٹ نوٹ کر لی۔ موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، جس پر جائشہ نے حیرانی سے رضا کو دیکھا۔ مانا کہ ہمارے درمیان دوریاں موجود ہیں جائشہ، لیکن تم میرے دل کے بہت قریب ہو۔ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا بھی مت ہچکچاؤ۔ تم مجھ سے کچھ بھی بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ تو رضا بخاری اس افتاد پر مسکرا دیا۔ میں نے بات کرنے کا بولا ہے یار، یہ نہیں۔ وہ تھوڑی سنجیدگی سے بولا تو وہ اپنی بے اختیاریوں پر شرمندہ ہو گئی۔ ایم سوری، یہ کہہ کر وہ اس سے علیحدہ ہو گئی اور وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی، اچھا اب شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، جلدی بولو، میں نے کہیں نکلنا ہے۔ یہ جو سب ہو رہا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس آدمی نے مجھے بولا ہے کہ تم سیاستدانوں کے خلاف بولنا بند کر دو، نہیں تو میں بہت زیادہ نقصان اٹھاؤں گی۔ وہ پریشانی سے بولی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے جائشہ۔ اس ڈر سے تم حق اور سچ کہنا بالکل نہیں چھوڑو گی۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اپنا موڈ ٹھیک کرو اور گھر جاؤ اور کھانا ضرور کھا لینا۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی تو دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ جائشہ بھی اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تو باہر پولیس انسپکٹر اپنی پوری نفری سمیت موجود تھا۔ رضا صاحب، آپ کے خلاف بہت بڑی شکایت آئی ہے، اس لیے ہمیں آپ کے نیوز چینل کے پورے دفتر کی تلاشی لینی ہوگی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر رضا کو دیکھتے ہوئے کہا، مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میرے چینل کی تلاشی آپ کس سلسلے میں لیں گے؟ رضا بخاری غصے سے بولا تھا، جی ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے کہ آپ منشیات فروشی کا کام کرتے ہیں، اسی لیے ہم تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ یہ رہے سرچ وارنٹ۔ انسپکٹر نے رضا کو سرچ وارنٹ دکھاتے ہوئے کہا تو وہ اپنی جگہ پر بھچکا کر رہ گیا۔ ہمارے چینل کی ایک ساکھ ہے انسپکٹر صاحب، میں اس توہین پر آپ پر کیس کروں گی۔ جائشہ غصے سے آگے بڑھی تو رضا نے اسے بازو سے پکڑ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ تلاشی لیں، پھر میں بعد میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، رضا نے بڑے تحمل سے کہا تو پولیس کی بھاری نفری جو وہاں پر کھڑی تھی وہ پورے چینل کی تلاشی لینے لگی۔ انسپکٹر خود رضا کے کیبن میں داخل ہوا تو رضا بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ آپ بے شک اپنے کیمرہ مین کو لے آئیں، ہم بھی اپنا کیمرہ مین لے آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رضا کے کیبن کی تلاشی لینے لگا۔ 3-4 نیوز چینل کے رپورٹر بھی وہاں موجود تھے۔ انسپکٹر نے ایک کیبن کا دروازہ کھولا اور اس میں سے کچھ نکلا۔ یہ دیکھیں رضا صاحب، آپ شرافت کا بڑا ڈھونگ چاہتے ہیں نا؟ آپ کا یہ پورا کیبن ہیروئن اور چرس سے بھرا ہوا ہے۔ انسپکٹر رضا کی الماری سے کچھ پیکٹس نکالتے ہوئے بولا۔ رضا بخاری اپنی جگہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا اور یہ بے یقین نظروں سے ان کے سامنے بڑے پیکٹس کو دیکھا۔ یہ سب یہاں کیسے آیا؟ رضا نہ سمجھی کے عالم میں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ نیوز رپورٹر کا ٹھکا ٹھک رضا کی تصویریں بھی لے رہے تھے اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ انسپکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھا تو رضا نے اس کے ہاتھ روک دیے۔ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، رضا نے یہ کہا۔ اتنے میں جائشہ بھی اندر داخل ہوئی اور وہاں کے مناظر دیکھ کر تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ غصے سے بولی، یہ ڈرامہ نہیں ہے، آپ دونوں میاں بیوی چینل چلانے کی آڑ میں منشیات فروش کام کر رہے ہیں۔ انسپکٹر بڑے طنز امیز انداز میں جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا تو جائشہ غصے سے آگے بڑھی، میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ اتنے میں رضا نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھام لیا۔ سر چھوڑے مجھے، ان کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ میں ان کا منہ توڑ دوں گی۔ وہ بھپری ہوئی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ آپ میرا انتظار کریں، میں بس 2 منٹ تک آتا ہوں۔ رضا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جائشہ کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا، لیکن اسے کہاں اثر ہونا تھا۔ آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ اب رضا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ انسپکٹر صاحب، 2 منٹ مانگ رہا ہوں، پلیز لیو، رضا غصے سے بولا تو انسپکٹر اپنی نفری سمیت باہر نکل گیا۔ آپ لوگ بھی جائیں، کیا تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں؟ وہ اب کیمرہ مین کو دیکھتے ہوئے بولا، سر آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ کیمرہ مین کے ساتھ جو رپورٹر آیا تھا
اس نے رضا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دل کرا ہے تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں، جیشا غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے آپ یہاں سے جائیں، میں باہر ہی آ رہا ہوں، آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ رضا نے اب کیمرہ مین اور رپورٹر کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو وہ چپ کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تو وہ جائشہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے تمہیں، اتنا جذباتی پن ٹھیک نہیں ہوتا، اس فیلڈ میں اتنی میچور ہو کر بھی تمہارا دماغ گھاس چڑھنے گیا ہوا ہے کیا؟ رضا بخاری اب غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ رونے لگ گئی۔ ایک رضا کی باتوں پر ہی تو اسے رونا آتا تھا، نہیں تو وہ ایک بہت بہادر لڑکی تھی، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں رلا سکتی تھی۔ اچھا اب رونا تو بند کرو۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ سر اتنا بڑا الزام، میرا تو دماغ گھوم رہا ہے۔ وہ پریشانی سے بولا، دیکھو انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتے رہتے ہیں، انسان کی بردباری کا امتحان مشکل کے ٹائم میں ہی شروع ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے نیک لوگوں پر پریشانیاں نہیں آئی ہیں نا؟ انہوں نے صبر شکر کر کے ٹائم گزارا ہے، ہم بھی حق کی راہ پر چل رہے ہیں تو پریشانیاں تو آئیں گی نا، اس لیے ہمیں بھی بہت مضبوط اور صبر اور حوصلے سے ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ امید ہے میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ رضا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے شفقت امیز انداز میں سمجھا رہا تھا، جس پر اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سر مجھ میں بڑا صبر ہے، لیکن میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ بولی۔ پاگل لڑکی، تم کون ہو؟ تم اب رضا بخاری کی ذات کا حصہ ہو، تمہاری اور میری پریشانی علیحدہ نہیں ہے۔ اب بلا وجہ کا گلٹ مت پالو، یہ میڈیا والے تمہیں ابھاریں گے، لیکن تم نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ رضا اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولا۔ وہ ایک لمحے میں اپنی ذات سے جوڑ کر معتبر کر گیا تھا اور ساتھ ہی باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ بھاگ کر رضا کے پیچھے آئی اور کچھ صورتیں پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ اوکے اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھنا اور حنان کا بھی، میں سلاخوں کے پیچھے زیادہ دیر نہیں رہوں گا، ڈونٹ وری۔ رضا نے یہ کہا تو جائشہ کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے، تو رضا نے اپنے اتنے سمجھانے پر اثر نہ دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں پاگل لڑکی، اپنے رشتوں کو لے کر تم بہت کمزور ہو جائشہ۔ رضا اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ باہر سے دروازہ نوک کرنے کی آواز آئی۔ سر آپ کے 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، جلدی باہر آئیں نہیں تو ہمیں اندر آنا پڑے گا۔ انسپیکٹر دروازے کے پاس آ کر بولا۔ اس کی تو میں، جائشہ غصے سے آگے بڑھنے لگی تو رضا نے پھر اسے تھام لیا اور پریشانی سے زور سے ہاتھ مارا۔ کیوں نہیں سمجھتی تم؟ اب میں تمہاری کوئی بھی بے وقوفی برداشت نہیں کروں گا۔ ہمدانی کو فون کرو اور جہاں پر بھی ہے جلدی آفس پہنچے اور تم گھر جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تو وہ بھی جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ گئی۔ سر مس جائشہ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، انسپیکٹر جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آر یو ان یور سینسز انسپیکٹر؟ رضا بخاری غصے سے بولا۔ جی سر، وہ آپ کی بیوی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی۔ یہ الفاظ انسپیکٹر کے منہ میں ہی تھے کہ رضا بخاری نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر چڑھ دیا۔ آج میری بیوی کو حوالات لے جانے کی بات کی ہے، آئندہ نہیں کرنا۔ چل رہا ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو۔ یہ کہہ کر رضا آگے بڑھا تو انسپیکٹر اپنے گال کو سہلانے لگا، جس پر رضا کی انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ یہ تھپڑ آپ کو بہت بھاری پڑے گا، انسپیکٹر رضا کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو دیکھتے ہیں کس کو کیا بھاری پڑتا ہے، رضا بغیر گھبرائے ہوئے بولا۔ چلیں۔ انسپیکٹر دانت کچکچاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ فخر سے چلنے لگا کہ جیسے بہت بڑا مجرم پکڑ لیا ہو۔ سر آپ کو رضا صاحب سے تھپڑ کیوں پڑا؟
ایک رپورٹر نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ میں اس وقت آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ یہ امیر لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ ہم بھی ان کی رعایا ہیں، لیکن کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ انسپکٹر یہ کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ پورے میڈیا میں رضا بخاری کی گرفتاری کے متعلق بات ہو رہی تھی، اور مخالف میڈیا چینل والے مرچ مسالے لگا کر بڑا چڑھا کر سٹوری پیش کر رہے تھے۔ جائشہ کا لگا کہ آج وہ حوصلہ ہار رہی ہے، کیونکہ اتنا بڑا الزام رضا بخاری پر صرف اس کی وجہ سے لگا تھا۔ پورے چینل پر موت جیسا سناٹا طاری تھا۔ پورا عملہ اپنی جگہ پر حیران تھا، کیونکہ انہوں نے آج تک رضا بخاری میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی۔ سب کو اپنے اپنے روزگار کی فکر ہو چلی تھی، کیونکہ اتنے بڑے الزام کے بعد اتنا بڑا چینل بھی بند ہو سکتا تھا۔ اجاز ہمدانی جب آفس پہنچا تو اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جائشہ اسے دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی، جس پر اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تم پریشان مت ہو جائشہ، انہوں نے یہ سب کیا ہے، ہم انہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں گے۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا۔ تم گھر جاؤ، حنان اکیلا ہوگا، یہاں پر میں سب دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں، آپ پیچھے سے یہ سب کچھ دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ بوجھل دل کے ساتھ آفس سے باہر نکلی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔